السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ ایمان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں نے جو ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، پوسٹ کی ہے یوٹیوب پر، اس کا رسپانس آپ نے بہت اچھا دیا۔ آپ لوگ سے وہی سب شیئر کرتی ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی کے علاوہ میں تیسری کوئی بات آپ سے شیئر نہیں کرتی، اس لیے آپ اس پر عمل کرتے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو مجھ سے بہت ساری میری بہنوں نے بھی، بھائیوں نے بھی بہت سارے ہی کویشچن کیے تھے کہ آپ ہمیں خواب کے بارے میں بتائیں کہ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، کون سے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، کون سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، کون سے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کون سے خواب پہ یقین کرنا چاہیے، کون سے خوابوں کو اگنور کر دینا چاہیے، کن خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے اور کن خوابوں کی نہیں۔ تو میرے پاس اس ٹاپک کے بہت زیادہ میسیجز تھے، تو آج میں آپ سے صرف اسی ٹاپک پر بات کرنے آئی ہوں کہ خواب آخر ہیں کیا، اور کس ٹائپ کے خواب جو ہیں آپ ان کو نظر انداز کر سکتے ہیں، یا کس ٹائپ کے خواب ہیں جو آپ کے لیے اشارہ ہے۔ ایک جو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خواب ہی نہیں آتے۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی خواب دیکھا ہے جس کے دیکھنے کے بعد آپ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہے ہوں، یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی عجیب یا ڈراؤنا خواب دیکھا ہو اور آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم خوابوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جانیں گے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ خواب دیکھ کر فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں بھی ہو جایا کرتی تھی جب مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے ان باتوں کی سمجھ آئی، میں نے ان باتوں کی نالج حاصل کی، تو مجھے صحیح غلط کی پہچان ہوئی۔ تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں واقعی کہ یہ ایسا خواب کیوں آیا، یہ کیا وجہ ہے۔ بعض لوگ ہر خواب کی تعبیر تلاش کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ خوابوں کی بنیاد پر اپنی پوری زندگی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ خواب آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہر خواب سچا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں جو میں آپ سے آج شیئر کروں گی۔ پہلی قسم کا خواب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کے طور پہ ہوتے ہیں۔ ایسے خواب انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں، خوشی کا احساس دلاتے ہیں، اور ان میں کوئی اچھی بات یا بشارت ہوتی ہے۔ دوسری قسم شیطانی خواب ہوتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کو ڈراتے ہیں، غمگین کرتے ہیں یا بے چین کر دیتے ہیں۔ ایسے خوابوں سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا مقصد صرف خواب اور بے سکونی پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں تو فوراً آپ کی آنکھ کھل گئی اگر، یا اٹھنے کے بعد آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ دائیں طرف تھتکار کے، یا تو اگر آپ نے دوبارہ سونا ہے یا دوبارہ سو جائیں، یا اٹھ کے آپ نے جو اپنے کام کرنے وہ کر لیں، لیکن لا حول پڑھنا ضروری ہے۔ 3 دفعہ لا حول پڑھ کے بائیں طرف الٹے سائڈ آپ نے تھتکار کر اسے، اور پھر سو جانا ہے، یا آپ نے کوئی کام کر لینا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں ڈراؤنے کہ ہم آدھی نیند سے اٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں دوبارہ نیند نہیں آتی، کیونکہ ہمیں سونا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہترین حل ہے، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو سکون مل جائے گا۔ تیسری قسم کا وہ خواب ہے جو انسان کے ذہن اور خیالات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دن بھر کسی بات کے بارے میں سوچتا رہے، کسی فکر میں مبتلا ہو یا کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، تو اکثر وہی چیز خواب میں نظر آنے لگتی ہے۔ ایک بہت اہم بات یاد رکھیے گا کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا اور چل پڑتے ہیں کہ ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور ہمیں مطلب پتہ چل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بس آپ کو میں آج کی یہی ڈیٹیل بتانے لگی ہوں کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، ہر خواب کی اہمیت نہیں ہوتی۔ دیکھا ہے مختلف سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسے ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو آپ کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہو گئے کسی خواب سے یا خوش ہو گئے ہیں تو آپ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ آپ کو ہر خواب کی تعبیر بتانے چل پڑتے ہیں، اور وہ ان کا بھی بزنس بن جاتا ہے، ان کے بھی فالوونگ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو بھی وہ صحیح اور سچی جھوٹی بات بتا کے آپ کو وہ
ट्राई कर लेते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमें किस पर यकीन करना है, कौन सच्चा है कौन नहीं। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हम सोच सकते हैं, कोशिश करना ज़रूरी है बस सोचने की। आजकल सोशल मीडिया पर लोग हर झूठे बड़े ख्वाब की ताबीर जानने के लिए बेचैन रहते हैं। कोई सांप देखने की ताबीर, जो सांप होता है स्नैक्स, जो सांप देख लेते हैं तो वो समझते हैं कि हम पर जादू हो गया, हमारे घर पर जादू हो गया, इसकी क्या ताबीर है फ़ौरन मालूम करो, या बेचैन हो जाते हैं। तो या कोई पानी, कोई बिल्ली और या कोई और अपने मरहूमीन अज़ीज़ों के ख्वाब की ताबीर मालूम करने की बेचैनी में लगा रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि हर ख्वाब की ताबीर ज़रूरी नहीं है। बाज़ ख्वाब सिर्फ़ ख़यालात का नतीजा होते हैं और इनका कोई ख़ास तौर पर अमल नहीं होता। या अगर आप ये भी कहें कि हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, आज तो हमने पूरा दिन इस बारे में सोचा ही नहीं था, फिर भी हमें ये ख्वाब आ गया। आपने आज नहीं सोचा होगा, आपके दिमाग में महीनों पहले, दिनों पहले होगी ये बात जो आप भूल गए हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ मेमोरियाँ महफूज होती हैं और फिर वो हमारे ख्वाब बन के हमें परेशान करती हैं। तो आप इसको भी थोड़ा जान लें, अपने आप को पहचानें, हकीकत से आगाह हो जाएंगे आप लोग। अपने आप को जानना ज़रूरी है। हर किसी की बात पे यकीन करना बेवकूफ़ी है। अगर कोई अच्छा ख्वाब आए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा ख्वाब से मुराद ये है कि आपको कोई इस्लामी टॉपिक से ख्वाब आता है, जैसे मैंने अक्सर सुना है कि लोग उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, इस तरह का और भी कोई अच्छे ख्वाब आते हैं तो उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अगर कोई बुरा या डरावना ख्वाब आता है तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान का काम ही हमें डराना है। लेकिन हम तो हैं मुसलमान, हमने शैतान को भी शैतान से भी पनाह मांग लेनी है। आपने लाहौल पढ़ना है बस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो अल्लाह ताला से उसकी शर से पनाह मांगे, बाएं तरफ हल्का सा 3 बार थुतकारे और इस ख्वाब को लोगों के सामने बयान ना करें। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया, ऐसा ही देखें, हदीस में अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हर मसले का हल हमें बताया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उल्टी तरफ थुतकारना है, लाहौल पढ़ना है, ये हदीस है, ये कोई आम बात नहीं है, ये हदीस है। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ख्वाबों की बुनियाद पर ज़िंदगी के अहम फ़ैसले नहीं करने चाहिए। बाज़ लोग सिर्फ़ ख्वाब देखकर शादी, कारोबार या दूसरे अहम चीज़ों के बारे में फ़ैसले करने लगते हैं, जबकि इस्लाम में फ़ैसला कुरान सुन्नत के मशवरे से और इस्तिखारे की बुनियाद पर करना चाहिए, ख्वाबों की बुनियाद पर नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी बंदे को अच्छा ख्वाब दिखाकर खुशखबरी अता फ़रमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ख्वाब में 100% वैसा ही पूरा होगा जैसा आपने देखा है। इस तरह ख्वाब की ताबीर हर शख्स नहीं बता सकता। ताबीर का इल्म एक नाजुक इल्म है और हर ख्वाब की ताबीर हर शख्स के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आपको कोई अच्छा ख्वाब आए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अगर कोई बुरा ख्वाब आए तो इसे खौफज़दा ना हो, लाहौल पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। आज की वीडियो का ख़ुलासा सिर्फ 3 बातों पे है। पहली बात, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं, रहमानी, शैतानी और नफ़सानी, जो हमारे नफ्स से, हमारी सोच से पैदा होते हैं। दूसरी बात, हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती और ना ही हर बुरा ख्वाब सच्चा होता है। तीसरी बात, ख्वाब की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले नहीं करने चाहिए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और हमें हर किस्म के वसवसों और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी आपसे इल्तिजा है कि जब आप रात में सोने लेटें तो आपने लाहौल पढ़नी है, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर और 33 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है, और 3 बार दुरूद शरीफ, या एक बार ही पढ़ लें अगर आपके पास नहीं है, टाइम नहीं पढ़ सकते, या अक्सर होता है ना कि बहुत नींद आ रही है, एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें, और कोशिश करें कि सूरह बकरा के आखिरी 2 रुकू याद रखें। वो आपने वो दिन में ज़रूर पढ़ने हैं, रात में सोते टाइम पढ़ने हैं। आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं। इससे ये होगा कि अल्लाह ताला को याद करेंगे ना तो सारा दिन फ़रिश्ते आपकी नेकियां लिखते रहेंगे। अल्लाह ताला आपके पास एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देंगे जो आपकी हिफाजत करेगा। हिफाजत सिर्फ जिस्म से नहीं होती, जो आपको ये शैतान हावी होता है ना, जो सच्चे झूठे ख्वाब दिखा के डराता है। बाज़ लोग अक्सर सोते में चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, डर के उठ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से महफूज हो जाएंगे आप। अल्लाह ताला
بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اس نے ہمارے ہر چھوٹے سے بڑے مسئلے کے حل ہمیں بتا دیا ہے، پر ہم نادان ہیں شاید، یا ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی پریشانیوں کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے میں آج آپ کے بہت سارے سوالوں میں سے یہ ایک سوال یہ بھی تھا جو بہت تعداد میں تھا کہ خواب کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں، تو میں نے آج آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہر ایک پوائنٹ، ہر ایک بات سمجھ آ گئی ہو۔ اگر میرا ایک پوائنٹ بھی آپ کے دل میں اترا ہو، آپ کو سمجھ آیا ہو، تو اس ایک پوائنٹ کے حوالے سے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، اور اگر آپ میری ویڈیو پر، میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے، کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو، دعا، وظیفہ، استخارہ سب آپ کے نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے نمبر پہ ہو۔ اور بس سیدہ ایمان کو اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں نیکی کی ہدایت مانگنا نہیں بھولا کریں۔ بس سیدہ ایمان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔